السلام عليك يا أبا عبد الله. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاتما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كف عند لطا وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. ہم گناہگاروں سیاہ کانوں کے درمیان آمد اہل بیت پر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاندان زہرا پر ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اجداد غریب نواز پر ایک مرتبہ اور صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، عنوان کے مطابق آج ہماری چھٹی نشست ہے. انا علینا للہدا. ہدایت کی ذمہ داری اللہ پر ہے. ہادی بنانے والا کون ہے؟ ہادی بھیجنے والا کون ہے؟ ہادی کی پہچان کرانے والا کون ہے؟ ابھی آپ نے 3 مرتبہ صلوات پڑھی نا. یہ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. اور بچے کو وہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کی یاد ہوگی. آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ احزاب ہے، پارہ 22 ہے، اور آیت کا نمبر، یہ جو آیت پڑھی گئی آیت نمبر کتنا ہے؟ 57.
57 پھر دیکھ لینا. تو آیت مبارکہ میں نمبر دیکھ لینا، کوئی اس میں بات نہیں ہے. یہ آیت مبارکہ اس آیت کی تفسیر بتا رہی ہے. کس کی؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى. آپ سوچیں گے یہ کون سی عنوان شروع ہو گیا؟ ابھی بتا رہا ہوں میں. کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں. کس پر؟ النبی پر. صرف نبی پر نہیں ہے، الف لام ہے، لکھا جاتا ہے النبی. مگر عربی میں قاعدہ ہے حروف شمسی جو آئے گا تو اس کے ساتھ لام نہیں پڑھا جاتا، حروف قمری کے ساتھ لام پڑھا جاتا ہے. قمری حروف کا مجموعہ ہے ابغا حجکا وقف عقیمہ. یہ جو لفظیں ہیں ان کے ساتھ اگر لام رہے گا، جیسے ابغا، با ہے، غین ہے، تو یہ سب لام پڑھا جاتا ہے. جیسے حج کے ساتھ الحج لکھا جائے گا، احج نہیں پڑھا جاتا. ایسے ہی نبی کے ساتھ النبی لکھا جاتا ہے مگر پڑھا کیا جاتا ہے؟ النبی. یصلون علی النبی ہے نا. تو اللہ درود بھیج رہا ہے کس پر؟ نبی پر. یہ ترجمہ عام طور سے جو کیا ہے، مگر یہ الف لام جو لگا ہوا ہے یہ خصوصیت والا نہیں ہے، یہ جنس والا ہے. جنس والا، جنس آپ نے سمجھے. نبی اور نبی کے جیسے جو ہیں، نبی اور نبی کی اولاد جو ہیں، نبی اور نبی کی حقیقت جو رکھتے ہیں وہ جو ہیں، اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے. تو اللہ نے جب سب سے پہلے خلق کیا، جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو جو خلق کیا تھا وہ نور صرف نبی کا نہیں، اسی وقت دو حصے کیے، ایک سے علی ایک سے نبی. پھر ان کے جو حصے ہوئے تو ان سے پنجتن بنے. اسی کو بیدم نے کہا نا، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ پنجتن سب سے پہلے خلق ہوئے. ملائکہ تو ابھی بنے بھی نہیں ہیں. وہ جب ملائکہ بنے تو درود پڑھنے لگے. اللہ کب سے درود پڑھ رہے ان پر؟ جب سے ان کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ جب سے ان پر درود پڑھ رہا ہے. تو اللہ جن پر درود پڑھے وہ اور ہے، اللہ جن پر درود پڑھنے کا حکم دے وہ اور ہے. درود جن پر پڑھا جاتا ہے اور جن کو حکم دیا کہ ان پر درود پڑھو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی ذات کی پہچان ہے، اللہ کو پہچانوانے والے ہیں، اللہ کی ذات کا مظہر ہے. تو اللہ نے ان پر درود پڑھا، نبی پر اور آل نبی پر. تو اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر، نبی پر، اور ان کی جنس سے جو ہیں وہ اس لائق ہیں کہ اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، علیہ وسلموا تسلیما، جیسا بھیجنے کا حق ہے. تسلیمہ میں یہ ہے کہ جیسا ان کو ماننے کا حق ہے، جیسا ان کی اطاعت کرنے کا حق ہے، اپنے آپ کو ان کے آگے سرنڈر کر دو. ان سے برابری کا دعویٰ نہیں، ان کے جیسا نہیں، ان سے افضل کوئی نہیں. لہذا جن پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ ہیں نبی اور آل نبی. ٹھیک ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے درود پڑھیں ہم آپ کے اوپر؟ تو نبی نے کیا بتایا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جتنا نبی نے بتایا ہے اتنا کرنے کا حکم ہے، نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو، نہ کمی نہ زیادتی، جو نبی نے دیا یہی ہے وسلموا تسلیما، مانو جیسا ماننے کا حق ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کیے نا، تو پھر اب جتنا آرڈر ہے اتنا ہی کرنے کا حکم ہے، نہ بڑھانے کا حکم ہے نہ گھٹانے کا حکم ہے۔ آج پاکستان میں اتاری فتنہ جو ہے یہ یہی تو کر رہے، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، چلو یہ تو ہوا حکم کہ حبیب پہ صلوات پڑھو، تو حبیب اکیلا تو ہے نہیں نا، تو پڑھتے کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی، تعالی کیا ہوتا؟ اللہ کہہ دیا تو ہو گیا، پھر تعالی، پھر علیہ کا، وعلیہ ہٹانے کے لیے یہ سب الفاظ بڑھائے ہیں، تو یہ لوگوں نے کمی کی درود میں، آل کو چھوڑ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، آل نہیں ہے اس میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تم کو ویسے بھی پڑھنا ہے تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے جو نبی نے بتایا ایسا درود، اور انہوں نے کمی کر دی، تو یہ درود قابل قبول، کیونکہ نبی نے فرمایا میں اس پر دم کٹا درود نہ بھیجوں، نبی نے فرمایا، صحابہ نے پڑھا نا اس وقت، جب تو کہا تو ایسے بھی تھے جن کو اس وقت تو بھی آل سے جلن تھی، جب تو کہا اللہم صلی علی محمد، کہا نہیں، پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب کچھ آئے بعد میں انہوں نے کمی کی، کچھ لوگوں نے بڑھانا شروع کر دیا، نبی بتا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل ہی، صرف آل بڑھیں، اب اس میں بڑھا رہے ہیں وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَخُلَفَائِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ، یہ سب کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے آئے؟ اصحابہ، خلفائہ، ازواجہ، یہ ہے درود میں بڑھانا، یہ ہے نبی کی مخالفت، در پردہ سنی بن کے کہ ہم دیکھو کس کس پہ درود بھیج رہے ہیں، تمہارے باپ کا دین ہے، دین ہست حسین، جو حسین بتائیں، جو حسین کے نانا بتائیں وہی اتنا دین ہے، باقی سب غلط۔ اب دیکھیے جب آل کی بات آتی ہے نا تو یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ ازواج جو ہیں، نبی کی بیویاں جو ہیں وہ آل میں شامل ہیں، وہ آل میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، ایک جگہ اگر تم مان رہے ہو کہ نبی کی ازواج بھی اہل بیت میں آل میں شامل ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ شامل ہیں، تو جب شامل ہیں تو وہ آل ہی میں تو وہ آ گئے، پھر درود میں وہ ازواج ہی بڑھانا، تمہارے عمل نے تمہارے دعوے کو باطل کر دیا، بتا دیا کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، ازواج اہل بیت سے نہیں ہیں، اور درود اتنا ہی پڑھنے کا حکم ہے، اسی لیے خواجگان چشت نے بھی اتنا ہی درود پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خواجہ فقر کے مزار پہ بھی آج لکھا ہوا ہے، چشتیہ شجرے میں بھی لکھا ہوا ہے، تو خاص طور سے کوئی بڑھاتا ہے تو ان کا سلسلہ وہ جانے، ان کا پیر وہ جانے، ہم اپنے پیر، اپنے رہنما، اپنے رہبر، اپنے حاجی، اپنے امام، اپنے نبی کی بات کریں۔ ہم کو کسی کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا درود پڑھ رہا ہے، اتنا بڑا درود پڑھ رہے ہیں نا، بڑا محب ہے، نہیں، یہ شیطان ہے جو در پردہ تم کو حقیقت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ نبی کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں، یہ درود میں ملا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا عالم ایسی کربلا محلہ گیا،
وہاں ایک ضعیف عورت تھی، وہ ایسے درود پڑھا، کہا نماز میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہو کیا؟ توجہ، ہم نماز میں درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد، ازواج محمد نہیں، اصحاب محمد نہیں. ہاں پھر وہ آگے ہے کما صلیتا کما بارکتا علی ابراہیم ہے نا، مگر درود اتنا ہی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر کیسا بھیج وہ آگے ہے. اگر تم پڑھ رہے ہو تو نماز میں بھی ایسے پڑھ کے بتاؤ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد. اگر تم نے ایسا کہا، خود بولتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نماز باطل ہو جائے گی. ارے جن کے ذکر سے نماز باطل ہو جائے، اور یہ 12 امام 14 معصومین اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. ارے اہل بیت تم تو وہ ہو کہ جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ بوذری، نعرہ صلوات. فرق سمجھ میں آئے؟ فرق سمجھ میں آیا؟ گھر والے اور ہیں، در والے اور ہیں. کتنا بھی بڑا صحابی ہو وہ در والا ہے، اہل بیت گھر والے ہیں. تو درود کس کے اوپر ہے؟ گھر والوں پہ ہے. در والوں پہ جو پڑھے گا اس نے دین میں خلط ملط کیا، افراط و تفریط سے کام لیا. تو درود اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا نبی اور آل نبی نے اللہ نے بتایا ہے. یہ کوئی کہے کہ یہ شیعوں کا درود ہے تو یہ صرف ان کا بہتان ہے. ان کو خود نہیں معلوم کہ شیعہ کیا ہیں. اگر جو کام شیعہ کرتے ہیں وہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے تو چھوڑ دو، پھر سب باتوں پہ عمل کرو. شیعہ کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تم کو دوسرا کعبہ بناؤ. شیعہ 3 وقتوں میں 5 وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں، تم 6 ٹائم کے پڑھو. شیعہ جتنا روزہ ہے اتنے ہی دن رکھتے ہیں، تم 5-10 دن آگے پیچھے بڑھا لو. شیعہ کعبے کا حج کرتے ہیں، تم کہیں اور حج کرنے چلے جاؤ. ارے مولیوں، یہ جوانوں کو بچوں کو بہکانے کی باتیں چھوڑو. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، نہیں تو شیعہ کپڑا بھی پہنتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، شیعہ کھانا بھی کھاتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو. ارے شیعوں سے کیا مطلب ہے؟ ہم ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے نبی پہ. تو ہم وہ کریں گے جو قرآن حکم دے گا، جو نبی کا حکم ہوگا. تو نبی نے حکم دیا کہ پڑھو درود، اس طریقے سے پڑھو. اچھا اللہ تو بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں. ہم چھوٹا منہ بڑی بات، ہم دعا کریں یا اللہ ہمارے نبی پر رحمت بھیج. ہم وہ تو خود رحمت بن کے آئے ہیں، پھر ہم سے کیوں بھیجوا رہا ہے اللہ؟ ہمارے کہنے سے ان پر رحمت ہوگی؟ نہیں نا. تو پھر اللہ نے یہ حکم دیا کیوں؟ دیا اس لیے ہے کہ اس میں حکمت ہے. فائدہ کس کا ہے؟ نہ اللہ کا ہے، نہ نبی کا ہے، نہ آل نبی کا ہے. فائدہ ہمارا ہے. کیسے ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب تم 1 مرتبہ درود پڑھتے ہو تو تم کو 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے تمہارے بلند ہوتے ہیں. فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے. تو اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ. تو ایسا حکم دیتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں مقبولیت اور غیر مقبولیت کا سوال ہی نہیں ہے. تم نے نماز پڑھی، قبول ہے یا نہیں ہے؟
حج کیا ہے یا نہیں ہے, روزہ رکھا قبول ہے یا نہیں ہے, جو بھی نیک عمل کیا, مگر درود ادھر پڑھا اور ادھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. درود اتنے عظیم مراتب رکھتا ہے کہ تمہاری سب مشکلوں کا حل ہے اس میں. گناہ معاف, درجے بلند, نیکیاں الگ. تو عمل ایک ہے اور جزا تین ہے. کوئی نیکی کرو گے تو اس کو نیکی ہی ملے گی, اس کے ساتھ ساتھ درجے نہیں بلند ہوں گے, گناہ نہیں معاف ہوں گے, مگر درود پاک وہ عمل ہے. اس لیے یہ خالی سننا نہیں ہے, آج سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرنا, اور جمعہ کے دن کم سے کم 1000 مرتبہ درود. مجلس سننے کا آنے کا مطلب یہ ہے, اگر جا کے تم نے عمل نہیں کیا تو پھر یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دشمنوں پہ تبرہ کر کے واہ واہ کر لینا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمل کی دنیا میں آؤ. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, تسلیم کرو اپنے رسول کو جیسا ماننے کا حق ہے. تو آج سے یہ قاعدہ بنا, اور جب درود پڑھو تو درود پڑھنے کی نیت دل میں رکھو, یا اللہ یہ عمل میں تیرے لیے کر رہا ہوں, تیرے نبی کی محبت کا فیض میرے دل میں آئے. میں ایسے ہی نہیں کر رہا تم عمل کرو. میں نے تم کو 1000 مرتبہ بتایا جمعہ کے دن, الحمدللہ میں 10,000 مرتبہ پڑھتا ہوں جمعہ کے دن. تو درود پڑھو, حکم وہی دو جو تم خود کرو, جو تم نہیں کرتے وہ دوسروں کو مت بولو. تو اگر ہم محمد و آل محمد کو مانتے ہیں تو آج سے یہ چھوٹنا نہیں چاہیے عمل. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, کب روح نکل جائے یہ مت سمجھنا بھی ہم جوان ہیں. نہیں, کوئی کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اس لیے درود پاک سے زبان کو تر رکھو, کب موت کا فرشتہ آ جائے. نعرہ سلامات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا, اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیا. معلوم ہے ہمارے آقا اور مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل پر یہ ظلم شروع ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم خود اور اپنی قوم کو حکم دو کہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھیں. اگر اصحاب ہی بھی صحیح ہوتا تو یہ صحابہ کب سے اصحاب ہی بنے؟ جب نبی نے اعلان نبوت کیا, جب مسلمان ہوئے تو اصحاب ہی بنے. اگر اصحاب ہی ہوتا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتا نا کہ یہاں کوئی ان کا صحابی بھی ہے. تو درود کس پہ؟ آل پر. تو بنی اسرائیل نے درود پڑھنا شروع کیا, اور جب بچے پیدا ہوتے تو غاروں میں لے جاتے اور وہاں رکھ کے درود پڑھتے 10 مرتبہ اور چھوڑ کے چلے آتے. یہ کون بتا رہا ہے؟ ہمارا امام. بچے کو غار میں چھوڑ کے چلے آتے تو پھر اللہ ایک فرشتہ اس کی نگرانی پر مقرر کرتا, وہ اس کے منہ میں اپنی انگلیاں رکھتا, اس سے دودھ نکلتا, اس کی پرورش ہوتی. ایسے بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا بھی رہا مگر ان کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی. اگر تم درود پڑھتے رہو گے تو تمہاری نسلوں میں کمی نہیں ہوگی. ہم نے دیکھے ہیں بھرا خاندان اجڑ گیا. یہ ہوا بھی چلی تھی کیا, کورونا ایسے بہت سے پلیگ وبا چلتی ہے, طاعون, گھر کے گھر خالی ہو جاتے ہیں. تو یہ ابھی جو وقت ہے نا, یہ مت سوچو کل کیا ہوگا, کل اچھا ہو اس کے لیے آج سے محمد و آل محمد پہ درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد. تو درود پاک نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی کے جانشین کتنے ہیں. جو نبی کی جنس سے ہو,
جن سے سمجھ میں آ گئے نا, جو ان کے خون سے ہو, ان کے نور سے ہو. سورہ توبہ کی آیت ہے, بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عن رسول اللہ وَمَنْ يَرْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عن نَفْسِهِ. کیا اللہ نے حکم دیا؟ کسی کو جائز نہیں ہے کہ نبی کی مخالفت کرے. کسی کو جائز نہیں ہے کہ نبی کی مخالفت کرے. ان رسول اللہ بانفسہم ومن یرغب بانفسہم عن نفسہ, اور کسی کو جائز نہیں ہے کہ نبی کے نفس کی مخالفت کرے. ترجمے میں گڑبڑ کر کے رکھے ہیں, کسی کو جائز نہیں ہے کہ نبی کی مخالفت کرے اور ان کی مرضی کے خلاف کام کرے. جب اللہ نے کہہ دیا ان رسول اللہ اور اس کے بعد کہتا ان نفس ہی, جب رسول کہہ دیا تو ختم ہوئی بات. پھر ان نفس ہی, یہ نفس ہے کون؟ نہ رسول کی مخالفت جائز ہے نہ نفس رسول کی مخالفت جائز ہے, کیونکہ یہ پہلا ہادی ہے, اسی سے ہدایت کا سلسلہ چلے گا. نبوت ختم ہے, ہدایت کا سلسلہ جاری ہے, تو کسی کو جائز نہیں ہے کہ نبی کی اور نبی کے نفس کی مخالفت کرے. تو نفس کون ہے؟ ان نفس ہی. پوچھو نا قرآن سے ہی پڑھتے رہتے ہو, سب کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا. مباہلہ نہیں پڑھنا ہے, میں نے آیت پڑھی ہے صرف. مباہلہ ہوا سن 8 ہجری میں. کیوں ہوا مباہلہ؟ 3 دن تک رسول قرآن پڑھتے رہے, نصارہ کو بتاتے رہے, مگر ان لوگوں نے نہیں مانا. تو میں تو یہ سمجھ لیا کہ جب صرف قرآن رسول کو کافی نہیں ہے, یہ جو بعد میں چلا رہے ہم کو قرآن کافی ہے, ہم کو قرآن کافی ہے. ارے قرآن صرف رسول کو کافی نہیں ہے, رسول کو بھی اہل بیت کی ضرورت ہے. تو رسول کو حکم ہوا کہ ہم مباہلہ کرو, بلاؤ ان کے بیٹوں کو, تم اپنے بیٹوں کو, تم اپنی عورتوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنے نفسوں کو, تم اپنے نفس کو. اب 8 ہجری میں مباہلہ ہو رہا ہے. اپنے بیٹوں کو تم لاؤ, میں اپنے بیٹوں کو, تم اپنی عورتوں کو, میں اپنی عورتوں, تم اپنے نفسوں کو. جس وقت یہ حکم ہوا تو رسول کے حرم میں ان کی بیویاں تھی کہ نہیں تھی؟ امہات المومنین موجود تھیں, اور میں گاؤں آگے صدیقہ بھی تھی, صدیق بھی تھا. نہیں, جنگ قرآن میں 3 قسموں کی ہے. ایک تلوار کی جنگ ہے, ایک علم کی جنگ ہے, کلام تھے, اور تیسری جنگ ہے صداقت کی. صداقت کی. اگر صرف تلوار کی ہوتی اور علی کو لے جاتے تو کہتے علی بہادر تھے اس لیے لے گئے. علم کی ہوتی کہا نہیں, وہ انا مدینۃ العلم علی باب, علی باب علم ہے اس لیے گئے. نہیں, علم کی بھی جنگ نہیں ہے, جنگ ہے یہاں پہ صداقت کی. تو جب نبی کے گھر میں صدیقہ ہے, صدیق ہے, تو نبی نے ان کو کیوں نہیں لیا؟ معلوم ہوا نبی کے دور میں نہ ان کو صدیق بولا جاتا تھا نہ اس کو صدیقہ بولا جاتا تھا. چمن چمن گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, حیدری. یہ تو القاب چوری کرنا ان مولویوں کا کام ہے. ہاں, 7 ستہ کی کتاب میں ہے, حدیث موجود ہے, اے علی انت صدیق الاکبر,
وہ فاروق اعظم، اے علی تم صدیق اکبر ہو، تم فاروق اعظم، یہ لقب کوئی اور استعمال کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ ایک صدیقہ ہے اسحاق کے سلسلے میں جناب مریم، ایک صدیقہ ہے اسماعیل کے سلسلے میں ام الحسن والحسین، خاتون جنت، خاتون قیامت، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو نبی لے کے چلے ابناء کی جگہ حسنین کو لیا، انفسنا کی جگہ، نفس کی جگہ مولا علی کو لیا، اور نساء کی جگہ صرف خاتون جنت کو لیا۔ کیا قدرت کا کرشمہ ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے بیٹیوں کو، عورتوں کو، نفسوں کو لے کر آؤ، نبی نے اپنے گھر سے ایک کو بھی نہیں لیا۔ توجہ، نبی نے اپنے گھر سے، جبکہ حضور کے ایک بیٹے اس وقت موجود تھے حضرت ابراہیم، ایک کو بھی نہیں لیا، ایک کو بھی اپنے کھانے سے نہیں لیا، کسی عورت کو نہیں، کسی مرد کو نہیں، کسی بیٹے کو نہیں، اور علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ اپنے گھر سے ایک بھی نہیں لیا اور علی کے گھر سے ایک کو نہیں چھوڑا۔ بتا دیا کہ ہادیوں کا مرکز کہاں ہے۔ رشتہ داری مت دیکھنا، یہ اماں ہے، یہ خالہ ہے، یہ خسر ہے، یہ ماموں ہے، یہ سالہ ہے، یہ سالی ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ قرآن ہی کہہ رہے ہیں، سورہ توبہ ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو خبردار، تمہارا باپ ہو یا تمہارا بھائی ہو، اگر ایمان کے مقابلے میں کفر پسند کرے اس کا ساتھ چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، چاہے باپ ہو چاہے بھائی ہو۔ ایک اور آیت میں اور تفصیل ہے، ماں ہو بہن ہو سب کو نام لیا ہے۔ تو ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کرے تو ان کو چھوڑ دو، یہ ہے قرآن میں حکم، ان استحب الکفر علی الایمان۔ تو اب ایمان ہے علی، ایمان کون ہے؟ برز الایمان کلہ۔ خندق میں نبی نے بتا دیا، میں بتا چکا ہوں پورا واقعہ، کہ کل ایمان کون ہے؟ مولا کائنات ہے۔ جب کل ایمان علی ہے، اب علی کے مقابلے میں جو بھی آئے، علی کی مخالفت جو بھی کرے، علی کے بیٹے کی مجلسیں ہو رہی ہیں یہاں آنے سے جو منع کرے، علی کے بیٹے نہیں بلکہ مفاعلہ کی آیت سے تو محمد کے بیٹے کی مجلس ہے۔ ارے تم نالین پاک یہاں لگا کے گھوم رہے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہونے کا بتا رہے ہو، جن کو نبی نے کاندھوں پہ اٹھایا اس کی مجلس ہے۔ جوتیاں تو قدموں میں تھی، تم سر پر رکھ کے گھوم رہے ہو، اور یہاں کی مخالفت، مطلب ظاہر کچھ ہے مال کچھ ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ نبی کی یا نبی کے نفس کی مخالفت کرے۔ تو نبی کا نفس کون؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب نبی نے اپنا اور علی کا رشتہ بھی بار بار بتایا، ساری دنیا جانتی ہے، نبی کے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، مگر کبھی نے استعمال کیا؟ رسول کے ساتھ مولا علی نے کبھی کہا؟ ہمیشہ یا رسول اللہ، اے میرے آقا مولا۔ یہ ابھی رشتہ داری جوڑنے والوں کو بتاؤ، اور نبی نے کیسا رشتہ جوڑا؟ کیا بتایا؟ یا علیو لحم کا لحمی، جسم کا جسمی۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے حدیث میں، کیا؟ نفس کی،
علی نفس ہے نا، علی نفس ہے، تو نفس کا معنی کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ نفس کا 4 معنی ہے. کیا معنی ہے؟ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، روح کا روحی. خون، گوشت، گردن، روح، یہ ہے نفس کا معنی. اب کوئی کہے کہ یہاں آیت میں ان نفسی میں علی کیسے آئیں گے؟ تو یہ نبی بتا رہے ہیں کہ نفس کون ہے 4 معنی میں. دیکھو علی نفس ہے کیونکہ علی کا خون میرا خون، علی کا بدن میرا بدن، علی کا نور میرا نور، علی کی روح میری روح. نفس سمجھ میں آیا؟ اب یہ پہچان خود سرکار دو عالم کروا رہے ہیں. کیا نفس کون ہے قرآن میں؟ تو دیکھ لینا کون ہے، کوئی اور نہیں ہوگا، صرف ابو طالب کا بیٹا ہوگا. اور پھر آگے اور پہچان کرا دی. کیا کیا؟ اب نبی فرماتے یا علیو انت الراس والجسد، اے علی آپ کا مقام میرے جسم میں سر کا ہے. اب یہ کہے نا یہ ملاٹے جو بیٹھے تم علی کو بڑھا دیتے ہو، گلو کرتے ہو، گلو کرتے ہو. ہاں دن میں چگا پہن کے گھوم رہے ہیں، لوگوں کو نماز اور یہ حرام حلال بتا رہے ہیں، رات میں تم کتنا حرام کاری کرتے ہو ہم کو معلوم ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، نبی مولا علی مولا علی مولا، علی مولا، زمیں بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا. ارے حیدری نبی نے خود بڑھایا ان کو، نبی نے خود بڑھایا. کاندھے پہ کس کو بٹھایا؟ کس کو اٹھایا؟ ایک روایت میرے پڑھنے میں آئی، حضرت عثمان سب صحابیوں میں بات چلی کہ نبی کا سایہ کیوں نہیں، نبی کا سایہ کیوں. سب لوگوں نے اپنی اپنی دلیل دی. تو خلیفہ حضرت عثمان نے بھی کہا کہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر نبی کے ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو جب اگر سورج سامنے ہوگا سایہ پیچھے ہوگا تو ہم لوگوں کا قدم سایہ پہ پڑے گا، ہے نا، پڑے گا نا. اس لیے اللہ نے سایہ نہیں رکھا. کیا ماشاءاللہ کیا دلیل ہے، ہم کو قبول ہے. جو تم نے دلیل دی کہ اگر سایہ ہوتا تو ہمارے قدم پڑتے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ تو سمجھ میں آیا تم وہ ہو جو سایہ پہ قدم نہیں رکھ سکتے. حیدر وہ ہے جو 2 سے مبارک تو بڑھایا کس نے؟ ہم نے نہیں، سرکار نے. یہ عملی طور سے کہ قدموں میں نہیں رکھا. سائے میں جو قدم نہ رکھ سکے وہ اور ہیں، جو 2 سے مبارک پہ سوار ہے وہ اور ہے، جو 2 پہ سوار ہے وہ سائے والے کے مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ رہے ہیں ان سے افضل ملا کہہ رہے ہیں نا آج کل. کیسے افضل؟ جو سائے پہ پاؤں نہ رکھ سکے وہ 2 والے سے کیسے افضل ہوگا؟ اسی لیے خواجہ غریب نواز نے کہا اور صاحب علی بگوتگو ممکن نے گنجائش بیر در صبح ممکن نے من ذات علی واجبی کے دانم من ذات علی بواجبی کے دانم اللہ دانم کہ مثل وہ ممکن نے. علی کے جیسا نہیں ہے کوئی، علی کے جیسا نہیں ہے کوئی. نہیں مانتا کس کو ہم، نہ جانتے نہ مانتے. تو بڑھایا کس نے؟ سرکار نے، عملی طور سے 2 سے مبارک پہ رکھے.
تاکہ دنیا والے سمجھ لے کہ میرے بعد یہ جگہ کس کی ہے. میں ہادی اعظم ہوں, میرے بعد ہادی کون ہے؟ انا علینا للہدی. نبی دکھا دکھا کے بتا رہے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ حدیث کیا پڑھی میں نے, یاد ہے؟ یا علیو انت الراس والجسد, اے علی آپ کا مقام میرے جسم میں سر کا ہے. میں جسم ہوں, آپ سر ہیں. تو سر ہیں کون؟ مولا علی. ہمارا جسم ہے, سر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں ہیں, کان ہے, ناک ہے, دہن ہے, دماغ ہے, عقل ہے. حواس خمسہ سر میں ہے. اب میں کہوں کہ عقل رسالت کا نام علی ہے, دہن رسالت کا نام علی ہے, سماعت میں سننے کی طاقت کا نام علی ہے, دیکھنے میں عین اللہ جو ہے اس لیے علی ہے. اب یہ پڑھ رہے ہیں صبح شام درود و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, اس خدا داد سہولت پہ لاکھوں سلام, جس کے ماتھے صفحات کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. یہ سارا سلام جو پڑھا جا رہا ہے کہ نبی کی پیشانی پہ سلام, نبی کی آنکھوں پہ سلام, نبی کے کان پہ سلام, نبی کے زبان پہ سلام, نبی کے لبوں پہ سلام, نبی کے دہن پہ سلام. اب حدیث پڑھ لو, یا علی آپ کا مقام میرے جسم میں سر کا ہے. تو یہ سارا سلام کہاں جا رہا ہے؟ پڑھو سلام, بہت اچھا ہے, ہم تمہارے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو مگر یہ سمجھ لو کہ یہ سلام پہلے کس پہ جا رہا ہے؟ نہ پہلے پہ, نہ دوسرے پہ, نہ تیسرے پہ. یہ سلام پہلے پہنچتا ہے سر رسالت پہ, کیونکہ یہ ہے وسیلہ, یہ ہے ہادی, یہ ہے نبی کا نائب. عزیزان محترم, یہ ساری مجلس ہے کہ ہم تم کو بتا دیں کیا عمل کرنا ہے, کس کو ماننا ہے, کس کو نہیں ماننا ہے. اس کے لیے یہ درس آل محمد ہے. حق بتاؤ, باطل کو بھی بتاؤ, اور زبردستی نہ کرو. لا اکراہ فی الدین, اپنے بستر میں جانا, پھر سوچنا کہ مولانا حمزہ نے کیا کہا ہے, سمجھ میں آئے تو ماننا. زبردستی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. میں کوئی, حالانکہ میں تو جو کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ لادنے والی ہے نا, قرآن ہے. تم فتووں کی کتاب لاد رہے ہو, نہیں ماننا ہی پڑے گا. یہ بہت بڑے حضرت کی کتاب ہے, ہمیں یہ اللہ پاک کی کتاب ہے. مگر پھر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں, لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے.
دین میں زبردستی نہیں ہے. اور غریب نواز کر رہے دین است حسین, حسین دین ہے, اسی لیے حسین نے بھی زبردستی نہیں کی. او مدینہ والے چلو یزید کے خلاف, او مکہ والوں چلو یزید کے خلاف لڑنا ہے. ایک بات یہ بھی بتا دوں, آج کہتے ہیں کوفی لا یوفی ہے تو مسل بن گئی ہے, تو ہر مسل حقیقت میں تھوڑی ہے. کوفی والے غدار ہیں, کوفی والوں نے, کوفہ والوں نے بلایا, انہوں نے ہی قتل کیا, آج وہی رو رہے, وہی ماتم کر رہے. جھوٹ ہے. اچھا کوفہ والے غدار تھے, مدینہ والے تو وفادار تھے. کوفہ والے غدار تھے, مکہ والے تو وفادار تھے. اور مکہ ہی نہیں, حج کے وقت تک امام حسین 6 مہینہ مکہ میں تھے, اور حج میں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں, تو ان کی وفاداری کہاں گئی؟ ایک آدمی بھی مدینے سے نہیں ساتھ ہوا, اتنے وفادار تھے. مکے سے ایک آدمی نہیں ساتھ میں ہوا, حج میں ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں, کوئی نہیں. کوفہ غدار ہے. 72 کی جو فہرست ہے نا, اس میں 50 شہید کوفہ کے ہیں. سمجھے؟ تو ہاں, بدنام اسی کو کیا جاتا ہے. میں نے کہا نا, جو بھی علی کے قریب ہوگا, اہل بیت کے قریب ہوگا, اس کو بدنام کیا جاتا ہے. تم کو, ہم کو بھی کہا جائے گا, ارے یہ گمراہ ہے, یہ سیاہ ہے, یہ رافضی ہو گئے ہیں, یہ ایسا اور ویسا. بدنام اسی کو کیا جاتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے. سب سے پہلے بدنام کیا گیا رسول پاک کو. قرآن ہے کہ نہیں؟ کہا گیا یہ گمراہ ہے, یہ شاعر ہے, یہ مجنوں ہے, یہ جادوگر ہے. یہ سب کا الزام کس پہ لگا؟ ہادی اعظم پہ لگا. تو پھر ماننے والے کہتے چھٹ جائیں گے. یہ توغرہ ملے تو لے لیا کرو, ہاں 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 ہم ہیں. یہ فیصلہ تو قیامت میں ہوگا نا, کون ہے. مرنے کے بعد قیامت تو بہت دور ہے, جب جان اٹکی رہے گی نا جب ہی معلوم پڑے گا. پھر ہم کو بلاتے ہیں کہ دعا کرو, دعا کرو, آسانی ہو جائے, آسانی ہو جائے. سروت بڑے پر تو عزیزان گرامی, بتانے کی بات یہی تھی کہ حقیقت کو سمجھو, کون وفادار رسول ہے اور کون غدار رسول ہے. نام پہ مت جاؤ کہ کون اپنے آپ کو کیا بول کے آتا ہے, کیا بن کے آتا ہے. لاکھوں درود و سلام, کروڑوں اربوں درود و سلام ان ہستیوں پر, ان عورتوں پر, ان بیبیوں پر جنہوں نے اپنے لال قربان کیے اور ہمارا ایمان بچایا, ہماری بخشش کا سامان کیا. ان میں سب سے عظیم اور بزرگ ہستی جو ہے وہ اسی ایمان کی بیٹی ہے, مولا کائنات کی شہزادی سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا. بس کچھ دن بچے ہیں, آج 5-6 تاریخ ہو گئی, 7, 8, 9 محرم کو جو رات آتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں شب آسور. آسور والی رات, 10ویں کی رات. جب 10ویں کی رات آئی نا, تو کربلا میں امام علی مقام نے اپنے خیموں کا دورہ کرنا شروع کیا. جب خیموں کا دورہ آپ فرما رہے تھے, تو دورہ کرتے کرتے ایک مرتبہ میرے امام اس خیمے میں گئے جو آپ کی بہن کا خیمہ ہے. وہ خیمہ کس کا ہے؟ سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہا کا. امام علی مقام گئے, دیکھ رہے ہیں کہ زینب کیا کر رہی ہے, اپنے دونوں شہزادوں کو, زیادہ عمر نہیں ہے, 7, 8 سال 9 سال, اون و محمد کو بیٹھا کے سمجھا رہی ہیں کہ اے میرے لالو, اے میرے نور نظر, اے میرے بیٹو, دیکھو کل شہادت کا دن ہے, کل شہادت کا دن ہے, اور تم حیدر کرار کے نواسے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو. کل تم اپنے سر قربان کرنا, امام کے اوپر اپنی قربانی پیش کرنا, تاکہ کل قیامت میں اللہ اور رسول کے سامنے اور خود میں اپنی ماں کے سامنے سرخرو رہوں,
سب جانثار انصار اپنی قربانیاں دیں گے تو تم اپنی قربانی پیش کرنا، اور دیکھو ڈرنا نہیں، جنگ اس طرح کرنا، اس طریقے سے ہتھیار چلانا، اس طریقے سے وار کرنا، سارے حربے بھی بتا رہی ہیں۔ امام علی مقام نے دیکھا، ملاحظہ کیا، آگے چلے گئے، دوسرے خیموں کا دورہ کیا۔ جب دوسرا دن آیا نا، صبح سے جب جنگ کا آغاز ہوا اور انصار امام ایک کے بعد ایک اپنے سروں کا نذرانہ امام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، سارے انصار جب ختم ہو گئے نا، اب گلشن مصطفیٰ کی پھولوں کی باری آئی۔ اب جب ان کی باری آئی تو سب سے پہلے جا کے اول محمد کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں مامو جان ہم کو رن میں جانے کی اجازت دو۔ کہتے ہیں میں تم کو اس لیے نہیں لایا ہوں کہ میں تمہارے جسموں کو نیزوں پر اچھلتے دیکھوں، تمہارے جسم پر تیر و تلوار کی بارش کو دیکھوں، جاؤ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ گئے، کہتے ہیں اماں ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے۔ آخر سیدہ زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ حسین سے کہو زینب بلا رہی ہیں۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب کے اس بات پر جناب فضہ کو جواب دیا، اماں فضہ میں جانتا ہوں کہ بہن کیوں بلا رہی ہے۔ نہیں گئے امام۔ پھر شہزادی نے حکم دیا کہ حسین کو بلاؤ، کہیں نہ میں بلا رہی ہوں۔ آپ کہتے ہیں بہن میں نے اجازت دے دی، میں نے اجازت دے دی، گئے نہیں۔ کہا کس کے لیے بلا رہے؟ اس لیے نا میں اپنے بہن کی بات کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ کہا میں نے اجازت دی، اپنے ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کو شہادت کا دولہا بنا کر میدان میں بھیجا۔ جب دونوں شہزادے میدان میں گئے نا، آواز دی، او ملونو ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، آؤ ہم سے لڑو، ہم سے جنگ کرو۔ ایسی جنگ کی ہے کہ مشرق کو مغرب بنا دیا، میمنہ کو میسرہ میں پلٹ دیا۔ اتنے ہزار فوج کو، ایک کو کہتے ہیں مشرق مغرب میمنہ میسرہ، پلٹ دیا دونوں بچوں نے، کیونکہ کس کے پوتے ہیں، کس کے نواسے ہیں، اور لڑتے جا رہے ہیں، ان کو جہنم میں بھیجتے جا رہے ہیں۔ اور لڑتے لڑتے ایک وقت آیا کہ پوری فوج کو چیر کر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے نا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا اماں نے رات کو ایک بات کہی تھی یاد ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جب تم لڑتے لڑتے فرات تک چلے جاؤ گے مجھے معلوم ہے کہ تم کیا ہو، مگر دیکھو میرے بچوں پانی نہ پینا، یاد رکھنا اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اور پانی پینا تو دور کی بات بلکہ دریا کی ٹھنڈی ہوا میں بھی نہ رہنا، نہ رہے۔ لڑتے رہے۔ امرساد ملون نے دیکھا کہ اس طریقے سے تو فوج کا خاتمہ ہوگا، 5000 لوگ دو بچوں کے مقابلے میں ایک ساتھ حملہ کیا۔ جب چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہوئی، دونوں بچے زخمی ہو کے گرنے لگتے ہیں تو آواز دیتے اماں ہماری خبر لینا۔ جیسے ہی آواز امام علی مقام نے سنی، اپنے ساتھ مولا عباس کو ساتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ ایک کو مولا حسین نے اٹھایا، ایک کو غازی عباس نے اٹھایا اور لا کے خیمے کے پاس لٹا دیا۔ زخمی ہیں ابھی جان باقی ہے۔ جیسے ہی جناب فضہ خاتون نے دیکھا، سیدہ زینب علیہ السلام کے پاس گئی سلام اللہ علیہ اور کہتی ہیں کہ بی بی بچے آئے ہیں۔ کہا میں ان کو آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کہا نہیں وہ آئے تو ہیں مگر شہادت کا دولہا بن کے آئے ہیں، بے شمار زخم لگی ہے، خون سے نہائے ہوئے ہیں، مگر ان کی جان تھوڑی سی باقی ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، جلدی آؤ۔ سیدہ زینب نے کسائے فاطمہ کو اڑا، خیمے سے نکلی اور جا کے دونوں بچوں سے لپٹ گئی۔ اے میرے بچوں کچھ کہنا چاہے تو ٹوٹتے الفاظ میں دونوں شہزادوں نے کہا اماں ہم سے راضی ہو نا، اب تو ہمارا دودھ معاف کر دو گے نا؟ اماں ہم نے فرات کے کنارے بھی گئے مگر پانی نہیں پیا ہے، اماں ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے، آپ راضی ہو؟ ادھر زینب نے کہا بچوں میں تم سے راضی ہوں، تم نے مجھے اپنی ماں کے سامنے سرخرو کر دیا۔ یہ کہنا تھا کہ دونوں کی روح انوار
کب سے انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ اس وقت تو جتنا رو لی, اس کے بعد سے کبھی اون محمد پہ ایک آنسو نہیں بہایا. 11 تاریخ کو جب قافلہ روانہ ہوا تھا نا, سواریوں پر سے بیویاں اپنے شہیدوں کے پاس گر گئی تھی, مگر زینب حسین کا قدموں میں بیٹھی تھی. یزیدی فوج کا مورخ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 2 بچوں کی لاش ہے, اس کے پاس کوئی نہیں ہے. وہ پوچھتا ہے ان کا کوئی نہیں ہے کیا؟ زینب نے کہا نہیں ہے, ان کی ماں میں ہوں, مگر میں نے ان کو حسین پہ صدقہ کر دیا ہے. اب میرے آنسو جو ہے وہ حسین کے لیے ہے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے قید خانے میں, قید خانے سے رہائی, رہائی سے پھر کربلا, کربلا سے مدینہ آ گئی. کبھی اون محمد کا نام نہیں لیا. ہاں عزیزو, مگر جب مدینہ آ گئی اور نانا کے روضے پہ سارے احوال پیش کرنے کے بعد زینب جب اپنے گھر آئی نا, تو محلے کے کچھ بچے جو تھے ان کو یہ معلوم ہوا کہ اون محمد کی ماں آئی ہے. تو بچے گھر میں آ گئے, پوچھے اے اون محمد کی ماں, ہمارے دوست کہاں ہے, ہمارے دوست کہاں ہے؟ اس وقت زینب نے کربلا کی طرف رخ کیا اور آواز دی, اے میرے اون محمد, اے میرے اون محمد, ارے تم کہاں ہو, تمہارے دوست آئے ہیں. زینب کیا جواب دے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا.